بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا بالکل ویلاگ کرنے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 دنوں سے واقعات جو پاکستان میں ہو رہے تھے، واقعات تو خیر پاکستان میں جیسے جیسے ہوتے رہتے ہیں، حکومت کی طرف سے تو کسی خیر کی امید ہے نہیں، اور وہ پاکستان کو جہاں پہنچانا چاہتی ہے یا پہنچا چکی ہے، اللہ مان اللہ حفیظ۔ لیکن مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو پہ آسرا کر لو یا کسی سے امید باندھ لو اور وہاں سے آپ کو مایوسی ہو، اور وہ تھی مسلم نون جس طریقے سے پچھلے 3-4 مہینوں سے اپنی سیاست کو جو ہے اس کو تضاد کے ساتھ آگے چلا رہی ہے، اور وہ تضاد اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو لڑائی ہے یا جو ایک ٹگ آف وار ہے یا ایک جو چپکلش ہے یا کشمکش ہے، وہ بیچ چوراہوں میں اور جلسوں میں جلوسوں میں آ گئی ہے۔ تو پھر یہی سوچا کہ آپ بندہ کیا کریں۔ ویلاگ کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جی جب آپ حکومت کو کے واقعات کو یا ان سے اختلاف کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، تو امید ہوتی ہے کہ کوئی دوسری طرف سے جو ہے کوئی پارٹی ایسی ہے کہ جو اصول کے اوپر، آئین کے اوپر، اس کی عملداری کے لیے جو کام کو آگے بڑھائے گی۔ میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینے چاہتا ہوں، کیونکہ اصل ویلاگ کرنے کی وجہ جو بنی ہے وہ کچھ اور ہے، جس کی وجہ پھر میں نے ارادہ بدل دیا، اور وہ مریم نواز صاحبہ کی آج ایک پٹیشن تھی جو اضافی تھی اپنے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے میں ان کو سزا ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے ایکوٹل کے لیے یا بریت کے لیے ایک کچھ انفارمیشن جو ہے کورٹ کو دی ہے، کہ کورٹ کے ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو انکارپوریٹ نہیں کر رہی۔ تو حالانکہ وہ ساری چیزیں ساری کورٹ کے سامنے موجود ہیں، کورٹ کے سامنے کیا ڈھنڈورے کی آواز کے اوپر 22 کروڑ عوام کے کانوں کے اندر وہ گونج رہی ہیں۔ وہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر ان کی گونج ہے، ہر طرف ہر چار سو ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی یہ پٹیشن ہے جو انہوں نے میرے بہت ہی جس کو میں کہہ رہے کہ پسندیدہ اٹارنی عرفان قادر صاحب کے تھرو جمع کرائی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اٹارنی چینج کیا ہے، یقین جانو کہ دل خوش کر دیا۔ عرفان قادر صاحب ہی اس عدلیے کے لیے جو ہے بالکل فٹ ہے۔ عدالت ہے عامر فاروق صاحب کی اور محسن اختر کیانی صاحب کی۔ پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے ان کے فیصلے ہیں، یقین جانو ایک سرکس سے کم نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے، جو آج سے کچھ 40-50 سال پہلے کے فیصلے یا 70 سال کے پہلے، جبکہ بالکل حالات فرق تھے، اس طرح کے فیصلے جو ہے نا عدالتیں آپ کرتی ہیں۔ عامر فاروق صاحب کا تو ویسے ہی بتاؤں کہ انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو جس طریقے سے پروٹیکٹ کیا اور نکال کے لے کے، اور 3 مارچ 2018 کو ان کا کیس انفیکچوس قرار دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کہ انہوں نے اسمبلی میں 9 بجے ووٹ کاسٹ کیا، 9:15 ریزائن کیا، اور 9:20 پہ عدالت کو بتا دیا کہ میں نے تو ریزائن کر دیا۔ اور یہ کب کیا؟ جب 23 فروری کو کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے 3 مارچ کی تاریخ دی تھی کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن میں اپنے حوالے سے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے، اور جسٹس ارشد ملک صاحب کے حوالے سے، اور مختلف جنرل فیض امیر صاحب کے حوالے سے جو بات جو ہے کہ انہوں نے کی ہے، وہ اسی فیصل باوڈا کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ عامر فاروق صاحب نے کتنی زبردست پلاننگ کی ہوگی۔ یہ ہمارے لائف جسٹس ہے۔ نارملی ہمیں یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم سب اس میٹر کو ڈسکس کریں، یہ کانٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ نارملی زندگی کے اندر یہ کبھی بھی نہیں رہا، سوائے مارشلوں کے دور میں، کہ فوج کے سربراہ یا ان کے اداروں کے سربراہوں کو آپ آڑے ہاتھے لو۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اب آپ کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے روکا یا آپ نے ٹوکا تو آپ کو مزید بدنامی مول لینی پڑے گی۔ کسی عدالت ہے کہ کسی کو بلایا تو مزید عزت جو ہے تار تار ہو جائے گی۔ کوئی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عدالتیں بلائیں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ساری باتیں آپ کے سامنے اجاگر کر دیں۔ اب یہ عامر فاروق صاحب اسی بینچ میں ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن جہاں پہ محسن کیانی صاحب ہیں، ان کی فیصلے میں سامنے ہے، جیسے فیصل واڈا صاحب کو فیصلہ کیا تھا، تو میں نے یہی بتایا تھا کہ اسی عدالت نے، انہی ججز نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ہمارے عدالتی نظام پہ ہنس رہے ہوں گے۔ جب فیصل واڈا کو آپ نے کہا کہ انفیکچوس ہو گئی یا الیکشن کمیشن ہے وہ جانے، تو
تو میں نے کہا نہیں، اب پورا الحمدللہ 22 کروڑ عوام اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہنس رہا ہے کہ کمال کی کاراگری کے ساتھ فیصل واڈا کو یہ اس طریقے سے ایگزٹ پلان دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جب ریٹائرمنٹ میں جائیں گے، اپنے پوتوں اور پوتی اللہ تعالیٰ کو نصیب کرو، نواسے نواسی ہیں، تو ان کے سامنے بھی پتہ نہیں آپ کیسے فیس کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اصول کے تحت اور کسی قانون کے تحت اور سچائی کے اوپر بڑے ہوں یا کمپرومائز نہ ہوں۔ یہ وہ نظام ہے جس کے اوپر اب اس کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے، پٹیشن کی چند چیزیں ہیں جو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صدق کے دل سے، دل کی گہرائیوں سے جنرل فیض امیر صاحب کو ان کی کامیاب شرح آفاق جو آئی ایس آئی کے لیے سروسز ہیں، جو کہ سکہ بند سروسز ہیں، ان کو میں الوداع کہوں کہ وہ آئی ایس آئی کے اندر ایک نیک نامی اور شہرت کمانے کے بعد اپنی اگلی پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی اسی شہرت، اس نیک نامی کو جو آپ نے آئی ایس آئی کے اندر کمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید 4 چاند لگائے۔ اس سے بڑی پاکستان کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر قوم منقسم ہو۔ قومیں جنگ، فوجیں قوموں کے لیے ہوتی ہیں، اور جنگ قوم لڑتی ہے، فوج نہیں لڑتی۔ اور جب قوم اپنی فوج کے اوپر یکسو نہ ہو تو کیا جنگ لڑے گی نہیں لڑے گی وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اس پٹیشن کے اندر بھی ان کا ذکر خیر چونکہ بڑھ چڑھ کے ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو اہم، جو کہ عرفان قادر صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بہاف پہ عدالت پیش کی ہو اور وہ عام نہ ہو کسی صورت میں۔ اس کے اندر ساری باتیں ایک ایک کر کے ہوئی ہیں کہ وہ بتایا گیا کہ جی نیب جو ہے، یہ جو ٹرائل ہوا ہے نیب کا، اس سے پہلے پری ٹرائل ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کیسے احکامہ کے اوپر کو نکالا اس کو بھی چھوڑے، اور پھر کیسے ایک مانیٹرنگ جج کے ذریعے اعجاز الحسن صاحب، جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، چیف جسٹس جو چیف جسٹس بنیں گے، میں حیران ہوں کہ آیا مسرور علی شاہ صاحب یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج جو ہے وہ بھی مانیٹرنگ جج بننا قبول کرتے؟ پرانے زمانے کے جسٹس رستم کیانی صاحب بھی بنتے، جسٹس کارنیلیس بھی ایز اے جج مانیٹرنگ جج بنتے، اور کس آئین کے تحت بنتے، کس قانون کے تحت بنتے؟ انہوں نے بتایا کہ 175(2) کے تحت سپریم کورٹ کے تحت سپریم کورٹ نے وائلیشن کیا ہے۔ میرا تو رونا ہی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اتنی قانون کی آئین کی بہنتی فوج نے نہیں کی، اتنے ماشاء نہیں لگا جتنی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آئین کی بہنتی کی ہے، اور جتنے انہوں نے اس آئین کے ساتھ تہس نہس کر کے دی ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں عدالتی سرکس ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب باہر بیٹھے تھے یا کوئی بندہ نہیں آتا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شرم جائز ہے، اس لیے یہی عدالتی نظام ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پھر حوالہ دیا، اور یہ حوالہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے سامنے نہ ہو۔ شوکت عزیز صدیقی کی تقریر ہے جو انہوں نے چھاپ دی ہے، اور اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی کو مثال بنا دیا گیا، یعنی کہ ان کے خلاف پہلے ریفرنس ہو کے گھر کی رینوویشن کرائی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آ گیا، جو چیف جسٹس وہاں بیٹھا تھا کاسی، اس کا بھی کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا، اسے پہلے سے دے دیا گیا۔ اب انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تقریر تو جو آئے گی اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس میں 3-4 باتیں کرتا ہوں امپورٹنٹ۔ اس میں انہوں نے تقریر جو بار میں کی ایز اے جج، اور کہا میں اللہ کو ہاتھ نادان کہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی جھوٹ ہو۔ انہوں نے کہا جی 28 جون 2018 کو میرے پاس اس وقت کے ڈی جی سی آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیض امیر آئے، اور پھر وہ میرے پاس 18 جولائی کو آئے۔ یاد ہے کہ 6 جولائی کو نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی، 28 جون کو ہی جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اگر ان کو سزائیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ کنورسیشن تھی سپریم کورٹ میں، انہوں نے جو اپنی پٹیشن کی اس کے اندر سارا حلف بیان حلفی میں لکھ دیا۔ پہلے یہ بتائیں کہ ڈی جی تھی، ویسے میں حقیقت میرے دوست ہیں بڑے سینئر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کو شوکت صدیقی صاحب سے شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اسی وقت میجر جنرل فیض امیر پہ کانٹیکٹ لگا دینی چاہیے تھی،
بات سچی ہے، لیکن میں مدبانہ عرض کروں، یہ کام جو ہے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہاں شوکت عزیز صدیقی میں نہیں ہوں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کس بات سے سزا دی کہ فیض آباد دھرنے کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون ملوث تھا، آج تک ان کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب باجوہ صاحب تاریخ میں اپنا کیسا نام لکھوانا چاہیں گے، اور ایک سال بعد ان کی ریٹائرمنٹ جب ہوتی ہے 29 نومبر 2022 کو، تو وہ اس زندگی کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کریں گے، ساری عمر وضاحتیں دیتے رہیں گے ہر کام کی کہ اس کا یہ اسی وجہ یہ تھی، اسی وجہ یہ تھی، اسی وجہ یہ تھی، گمنامی میں بیٹھے رہیں گے کہ تاکہ لوگ پبلک میں نہ آئیں، جیسے بہت سارے ہمارے سابقین نہیں آتے۔ بہرحال فیض امیر صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ کیسے فیصلے کریں گے، تو انہوں نے فرمایا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، 6 جولائی کو ہوا، اور یہ پہلے دیکھیں کہ ایسے کاریگر ہیں، اور وہ اسی میں بتایا، اسی پٹیشن میں بتایا گیا کہ نیا کاریگری کے لیے بنائی گئی، اور پہلے پری ٹرائل ہوا، سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا، جی آئی ٹی بنائی، جو کچھ کیا، جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں عمران خان کے مقدمے کے لیے وہ نہیں قبول تھے، وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ تباہی بربادی کے بعد مانیٹرنگ جج بنا، اور پھر رپورٹیں لی جاتی تھی۔ یہ وہ شوکت صدیقی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ مختلف رپورٹیں دی جاتی تھی ججز جو تھے احتساب عدالت کے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ تمہاری محنت غارت کر دو گے، حقارت چلی جائے گی ہماری اتنی 2 سال کی محنت 2016 میں جو ہم نے سارا سرکس اور ڈرامہ سجایا ہوا ہے، پورے پاکستان کی ہم نے ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے، ہم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ملک کا، اکانومی جو اسی تباہ برباد ہو گئے 2018 میں، اس کا انجر پنجر ہلا کے ہم نے لے آئے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانا تھا اور پاکستان بنانا تھا اور چلانا تھا۔ آپ اس کیفیت کے اندر، اس صورتحال کے اندر، جب انہوں نے کہا جی کہ یہ باتیں جب انہوں نے کہیں، اب یہ بات انہوں نے کہہ دی اور تقریر میں کہہ دی کسی بار میں، انہوں نے کہا اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، انہوں نے کہا ایک مثال بنا دی سارے ججز کے لیے۔ عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی مثال موجود ہے، قاضی صاحب نے بھی 13 جولائی کو فیصلے سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل اس کا کیس کیا قاضی صاحب کا، اور محسن اختر کینی صاحب کے سامنے مثال موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے انہوں نے کہا جی میرے پہ تو آرمی چیف صاحب ہی ناراض ہیں، یہ ساری پٹیشن کے اندر موجود ہے، ہمارے ٹی وی نہیں دکھائیں گے، دکھانا چاہیے نہیں ہے، نہ بتائیں گے اس کے اندر۔ یہ وہ ہے جو فیض امیر صاحب کے نام سے پٹیشن بھری ہوئی ہے، اور یہ چیزیں ساری ہیں جو پاکستانی کو ازبر رہی ہیں، پٹیشن کی وجہ سے مجھے نہیں پتہ چلی، یا آپ کو نہیں، میری وجہ سے نہیں پتہ چل رہی، ہمیں ساری ٹپس پہ ہیں۔ پھر جج ارشد ملک، سپریم کورٹ میں کیس چلا، وہ ڈسمس ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے اس وقت جو ہے بے حس ہو چکے ہیں یا کیا ہے کہ مجال ہے اس کا ذکر ہی کرتے ہیں ارشد ملک کا، کیونکہ اس کیس کا تعلق ہے بشیر جج کے دفتر سے، کرنل صاحب یوں منہ کر کے بھاگے جا رہے ہیں، مجالے سے کرو جائے، یہ سارے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کیس آپ چلائیں، اس کیس کے اوپر انہوں نے پھر کیا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں جی کہ اب ٹائم نہیں ہے وغیرہ، اتنا دلچسپ چیزیں ہیں جو عرفان کالر صاحب نے اس میں لی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارے الزامات جو لگائے ہیں شوکت صدیقی صاحب نے، کوئی تردید نہیں آئی۔ وہ اس وقت جو مورخ ہے جب تاریخ لکھے گا، چاہے وہ کوئی ریحام خان صاحبہ کی کتاب ہو یا یہ واقعہ کوئی واقعہ ہو، ان کی تردیدیں ضروری ہیں، وگرنہ 1940 کے جب میں واقعات پوچھوں گا، پڑھوں گا، کہوں گا کہ قائد اعظم کے وقت میں یہ کتاب قائد اعظم کے خلاف آ چکی تھی، اس کی کوئی تردید نہیں آئی تھی، تو اس کے کانٹینٹس کو مجھے فالو کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، یہ ہسٹری کے اندر ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ جو کہ اینی شہد ہو، جو فرسٹ وٹنس ہو، اور کون ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، جس کو اپنے بردر ججز نے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ آپ کا مس کنڈکٹ ہو گیا کہ آپ نے ایک فوجی کا نام لے لیا ہے۔ یہ مس کنڈکٹ نہیں ہوا کہ جو وہ
جج کے کمرے میں آ گئی ہے، اس کی کوئی تحقیقات نہیں کروائی کہ اللہ میاں نیڑے کے غصن نیڑے، اس کی کوئی تردید کرانے کو تیار نہیں. یہ پاکستان جو ہے نا آپ لوگوں نے بنا کے دیا ہوا ہے، یہ پاکستان میں اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں، اور یہ پاکستان اس پٹیشن کے اندر سارا موجود ہے. اور یہ وہ نظام انصاف ہے جو ارشد سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جس سے مرضی کرو. ایک ایک چیز ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ سارا انہوں نے اتنا خوبصورت کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیا. اب جب آپ فیصلوں میں جب اس طرح کی بدنیتی نظر آئے گی، جب آپ کے کنڈکٹ کے اندر یا آپ کے اس میں اس طرح کی بدنیتی نظر آئے گی تو کہاں جائے گا؟ میں تو صرف ویسے تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہے چیزیں میں نے کہہ دی ہیں کہ نہ تو جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر ان کے بارے میں تحقیق ہوگی نہ تفتیش ہوگی. وہ نازی جرمن تھے نا ہٹلر کے زمانے میں، تو جو ججز تھے نا وہ جب آتے تھے تو کہتے تھے فلاں مجرم آ رہا ہے، تو وہ فیصلہ ان کے پاس یوں پہنچا ہوتا تھا جو آج کل نیب کے پاس ہوتا ہے، جو آج کل ڈرس کوڈ والوں کے پاس ہوتا ہے. تو ایک فلم میں انگریزی کی دیکھ رہا تھا بڑے بچپن میں، آج سے 45-50 سال پہلے. تو وہ بیچارہ جو ہے ملزم اپنی سوائیاں پیش کر رہا ہے، جج پھول بنا رہا ہے کاغذ پہ، وہ اپنا کوئی آرٹ ورک کر رہا ہے جو اس نے رات کو کرنا تھا، اتفاق بیٹھا تھا. جب انہوں نے ختم کیا انہوں نے کہا فیصلہ لے لو. یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام. اگر اس کے بارے میں کوئی جھوٹ سچ ہے تو کمیشن کا قائم کر لیں 8-10 بندوں کا، جسم وجید الدین کی سربراہی میں حامد خان کو رکھ دیں، رشید ریزوی صاحب کو رکھ دیں، اکرم شیخ صاحب کو رکھ دیں، منٹو صاحب کو رکھ دیں. کوئی جتنے پاکستان کے جو بندے ہیں جو بہت 70 سال پلس کے ہیں، جو جن کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ ڈس آنیسٹی نہیں کریں گے، وہ آپ کو آپ کے عمران خان کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، نواز شریف صاحب کے اوپر جو سپریم کورٹ کے فیصلے پاناما کے اوپر، جو ان نیب کے عدالتوں کے فیصلے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ساری تفصیل دے دیں گے. اور آخری بات صرف یہ ہے کہ یہ پٹیشن انشاءاللہ یہ پٹیشن مجھے کبھی امید ہے کہ یہ یہاں تک نہیں پہنچے گی، یہ سامنے بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ان ججوں کے کمروں میں بھی ایک ڈی جی سی ISI کا یا اس کا سایہ وہ گھوم کے جا چکا ہوگا. اور یہ بھی فیصلہ وہی کریں گے جو جج ارشد ملک نے کیا ہے یا جج بشیر نے کیا ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ ہماری جو محنت ہے 2 سال کی وہ اکارت چلی جائے گی. محنت ہے نواز شریف کو نکالنے کی، یہ پاکستان کو برباد کرنے کی، یہ مورخ جو ہے انشاءاللہ ان کی زندگی میں لکھ کے جائے گا. وما علینا الا البلاغ.